السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، رسول مکرم رحمت معظم فخر آدم بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں، میلاد میں آخر ہیں۔ اللہ کریم نے جب کائنات کو بنایا تو سب سے پہلی تخلیق، شاہکار تخلیق امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جب گروہ انبیاء کی ولادت کا طے کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام، کس کو کب جنم دینا ہے، کب پیدا کرنا ہے، تو ولادت میں سب سے آخر آپ پہ آئے۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، بلا مثال بلا تشبیہ۔ جب مختلف مجالس ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا نام اشتہار پر جس کا ہوتا ہے وہ سب سے بڑے مقرر کا ہوتا ہے، لیکن جب جلسے کی کارروائی ہوتی ہے تو سب سے آخر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے۔ کائنات کا جب اشتہار شائع کیا گیا تو سب سے بڑا نام امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کا تھا، لیکن جب بلایا گیا، ولادت باسعادت ہوئی، تو سب سے آخر پر، جس طرح بڑے خطیب کو سب سے آخر پہ بلایا جاتا ہے، سب سے بڑی ذات کو سب سے آخر پہ بلایا گیا۔ لاجک وائز بھی یہ بات صحیح لگتی ہے۔ عمر بن ابسہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متى وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے؟ سائل کے پوچھنے کا منشا یہ تھا کہ آپ نبی 40 سال کے بعد، 41 سال کے بعد، عمر مبارک کے 45 سال کے بعد بنے۔ منشا یہ تھا، متى وجبت لک النبوہ، اعلان نبوت کب کیا؟ تو بارگاہ نبوت سے جو جواب ارشاد ہوا وہ یہ تھا، کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، عمر میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا جسم بھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ تخلیق میں سب سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ نے جب تمام روحوں سے اقرار لیا، الست بربکم، دیکھو رزق کی خاطر مجھ سے ٹکر تو نہیں لوگے، درہم، ڈالر، یورو، دینار، انچ، مربع، پیسہ، سونا، چاندی، جاہ و جلال، مال، اس کی خاطر میرے سے ٹکر تو نہیں لوگے؟ الست بربکم، تو جواب میں تمام روحوں نے اس وقت اقرار کیا تھا، قالوا بلا، نہیں، ہم مٹ جانے والی دنیا کی خاطر آپ کے ان مٹ احکام کو داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے اس حکم کے مقابلے میں کہ کیا میں تمہارا پروردگار ہوں، مجھے رب مانتے ہو، سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ روح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی تھی۔ سیرت حلبیہ ام السیر کہلاتی ہے، سیرت کی کتابوں کی ماں کہلاتی ہے، قدیم ترین سیرت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔ اس کا ایک روایت اسی موضوع کے حوالے سے ہے،
ایک دفعہ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا ڈیٹ آف برتھ کیا رکھتے ہو، کب تم نے جنم لیا؟ اللہ کے علاوہ ہر مخلوق ہے، اور مخلوق اس کو کہتے ہیں جو آغاز اور اختتام کے ازلی ابدی پیمانوں میں گھری ہوئی ہو۔ خالق اس کو کہتے ہیں جس کا اول آخر کوئی نہ ہو۔ اس لیے موت دلیل توحید ہے کہ جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہو جب وہ مر جائیں گے پھر کیا کرو گے؟ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے میں نے اپنے بڑائی کا اظہار لوگوں کو موت دے کر کیا، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، تم بھی نہیں مرنا چاہتے، تمہارے مسیحا بھی نہیں مرنا چاہتے، عزیز و اقارب بھی جینے کی دعائیں کرتے ہیں، بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، آنچل بھی بھیگتے ہیں، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، پھر تم مر جاتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو کوئی اور چاہتا ہے۔ اس لیے جب کسی کے ہاں موت اپنا زخم لگا جاتی ہے تو ہمارے عجم میں، ایشیا میں موت کے زخم گزیدہ لوگوں کے زخم بھرنے کے لیے آنے والے جو بولتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے اللہ کی مرضی۔ یہ توحید میں ڈوبا ہوا جملہ ہوتا ہے، اللہ کا امر، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کا حکم۔ یہ بڑا بھرپور تسلی آمیز جملہ ہوتا ہے جو میراث سے ہمیں بڑوں سے ملا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے امر کے آگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جبریل بھی مخلوق ہیں۔ تو آپ نے پوچھا جبریل تم پیدا کب ہوئے؟ جیسے 100 سال پہلے اس وقت کرۂ ارض کے اوپر رینگنے والے 8 ارب انسانوں میں کوئی نہیں تھا، اور 100 سال کے بعد 8 ارب انسانوں میں سے کوئی نہیں ہوگا، ڈیڈ شور، پکی بات۔ ہماری قبروں پہ پلازے ہوں گے، پلے گراؤنڈ ہوں گے، یونیورسٹیاں ہوں گی، گندم کے کھیت ہوں گے، موٹر وے بنے گا، ہماری ہڈیوں پہ کیا بنے گا کچھ نہیں پتا، لیکن یہ پکی بات ہے 1 صدی کے بعد زمین پہ اس وقت رہنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اکا دکا ہوا بھی تو اس کے عزیز و اقارب بھی اس کو مارنے کی دعائیں کر رہے ہوں گے، اور وہ بھی کہہ رہا ہوگا اللہ سنبھال لے تو بہتر ہے۔ تو موت سے پاک ذات صرف اکیلی اللہ کی ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا تم کب پیدا ہوئے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا کوئی اندازہ؟ آخر تم پیدا تو ہوئے، کوئی اندازہ؟ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب صحیح فگر کا، صحیح ایکوریٹ مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، اس سے میری طوالت عمر کا آپ اندازہ کر لیں۔ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ لکھا ہے پہلی جلد کے اندر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہو، اس نے کہا آسمان پہ ایک ستارہ چمکتا تھا، اور ستارے کی روشنی، جاذبیت، نورانیت، قرار اتنا عجیب تھا کہ ہم خود سیان فلک، نورانی مخلوق، جب وہ ستارہ اپنی روشنیوں کے ساتھ منظر عام پہ آتا ہم سب کو چھوڑ کر اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر وہ ستارہ تھوڑی دیر فروزہ رہتا اور پھر وہ چھپ جاتا، اور 70,000 سال تک وہ چھپا رہتا۔ 70,000 سال کے بعد پھر مختصر سے دورانیے کے لیے وہ آتا، اور ہماری نگاہیں پھر قرار پاتی، اور پھر وہ پوشیدہ ہو جاتا۔ یوں وہ آتا رہا، چمکتا رہا، چھپتا رہا، آتا رہا۔ اس طرح اس کے آنے جانے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا تھا۔ اب یہ مدت کتنی بنی ہے؟ کوئی شیخ صاحب بیٹھے ہو تو ان سے حساب کروا لیجیے گا کہ یہ مدت کتنی بنتی ہے۔ جہاں کیلکولیٹر جواب دے جاتے ہیں ان کے ذہن کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے کہ کتنی یہ مدت بنتی ہے۔ 70,000 سال کے بعد وہ ایک دفعہ طلوع ہوتا ہے، پھر وہ چھپ جاتا ہے، پھر 70,000 سال، پھر چھپ جاتا ہے۔ تو اس طرح چھپنا، ابھرنا، طلوع ہونا، پوشیدہ ہو جانا 72,000 دفعہ میں نے اس ستارے کی جاذبیت کو اپنی آنکھوں میں جذب کیا تھا۔ اس سے پہلے میں کب سے ہوں مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا جبریل اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس ستارے کے اندر تیرے نبی کا نور موجود تھا،
تخلیق میں ہمارے محبوب سب سے پہلے، ولادت میں سب سے بعد میں ہے۔ پھر آپ کا میلاد ایک نہیں دو ہے، آپ کا جنم ایک نہیں دو ہے، آپ کی ولادت باسعادت ایک دفعہ نہیں ہوئی، دو دفعہ ہوئی ہے۔ اب آپ سوچیں گے آدمی کا ولادت، آدمی کا جنم، آدمی کی پیدائش تو ایک ہی بار ہوتی ہے، دو دفعہ تو نہیں ہوتی۔ لیکن سیرت نگار نے لکھا امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت دو دفعہ ہوئی ہے۔ پہلی ولادت باسعادت جسمانی ہے، جو 571 عیسوی یکم جیٹھ 22 اپریل 628 بکرمی سموار کی صبح 12 ربیع الاول مکہ مکرمہ مروہ پہاڑ سے 300 گز کے کم و بیش فاصلے پر بیت البیضاء کمرے کے اندر شفا بنت عبداللہ کی موجودگی میں مخدوم کائنات سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی ذات اقدس سے ہوئی۔ اس ولادت باسعادت کے صلے میں بنی نوع انسان کو محمد بن عبداللہ ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسری ولادت باسعادت اس پہلی ولادت کے 40 سال بعد غار حرا میں جبریل کی موجودگی میں مکہ مکرمہ کے اندر اقرأ بسم ربک پڑھ کے ہوئی، جس کے صلے میں بنی نوع انسان کو محمد الرسول اللہ ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو ذات مصطفیٰ ملی، دوسری ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو تعلیمات مصطفیٰ ملی۔ پہلی ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو محبتوں کا پیکر ملا، کیونکہ محبت ذات سے ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات پاک میں اللہ نے وہ کشش رکھی، آپ وسیم بھی ہیں، آپ قسیم بھی ہیں، دو نام ہیں آپ کے صفاتی۔ وسیم اس کو کہتے ہیں جس کے جسم کے اعضاء کی موزونیت اتنی خوبصورت ہو کہ آدمی دیکھے تو آنکھوں کی پیاس بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، پلکیں جھپکنا بھول جائیں، اور ہر دفعہ دیکھنے کے بعد پہلے کی نسبت لذت بڑھ جائے۔ پورے اعضاء، آنکھ، ناک، کان، وضع، قطع، پیشانی، رنگت، بول چال، سارے اعضاء میں اتنی موزونیت ہو، اتنی کشش ہو، اتنی جاذبیت ہو کہ آدمی جتنی دفعہ دیکھے، ہر دفعہ دیکھنے کے بعد جب پلک جھپکے تو پہلے کی نسبت پیاس بڑھ چکی ہو، اس کو وسیم کہتے ہیں۔ اور قسیم کہتے ہیں جس کا ہر عضو اتنا خوبصورت ہو کہ اس عضو سے آنکھ اٹھانے واپس آنے کو دل نہ کرے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی مجموعی طور پر صورت بڑی پرکشش ہوتی ہے، لیکن جب وہ ہنستے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ ہنسنا اکیلا، جب وہ چلتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چلنا وہ اس درجے کا نہیں ہے، جب وہ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لہجے میں وہ روانی سلاست، وہ جاذبیت نہیں ہے۔ ہر عضو اتنا پرکشش نہیں ہوتا، بلکہ کسی نہ کسی عضو کو آپ کہہ دیتے ہیں کاش یہ آنکھ یوں ہوتی، ناک یوں ہوتا، کان یوں ہوتے، پیشانی یوں ہوتی، بالوں میں کرو یوں ہوتا۔ قسیم کہتے ہیں وہ ذات جس کے ہر عضو اپنی جگہ ایک تاج محل کھڑا ہو۔ تو پہلی ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو محبتوں کا پیکر ملا، اور دوسری ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو اطاعت کا پیکر ملا۔ پہلی ولادت دل کو خوش کرتی ہے، دوسری ولادت کے تذکرے دماغ کو قرار دیتے ہیں۔ پہلی ولادت باسعادت جو جسمانی ولادت باسعادت ہے، اس کی برکت سے محبتوں کو ایک محور ملا، ایک مرکز ملا، اور دوسری ولادت باسعادت کے طفیل انسانیت کو کھانا، پینا، بولنا، اٹھنا، تولنا، لینا، دینا، خلوت، جلوت، غصہ اور امن، جنگ اور نرمی، الغرض زندگی کے تمام پہلوؤں کا کامل اکمل اسوہ دریافت ہوا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ولادت کے تذکرے جب ہوتے ہیں، آج چوتھا جمعہ غالباً امام کائنات کی جسمانی ولادت کے دل نواز تذکروں کو ہوتے ہوئے، تو پہلی ولادت کا جو سب سے پلس پوائنٹ ہوتا ہے وہ دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت کے تذکرے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نہ عقائد میں اصلاح آتی ہے، نہ عبادات میں جان آتی ہے، نہ معاملات میں تطہیر آتی ہے، نہ معیشت میں
ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کب جنم لیا، آپ کی دائیا کون تھی، آپ کی والدہ کون تھی، مقام ولادت کون سا تھا، پیدائش سے پہلے معجزے کیا ہوئے، ولادت کے بعد معجزات کیا ہوئے، بیت اللہ کے بت کس طرح اونھے گرے، دریائے ساوا کس طرح خشک ہو گیا، اور دنیا کے ادیان باطلہ کے بادشاہ کیسے گونگے ہو گئے، کس طرح دریاؤں کو گہرائی ملی، پہاڑوں کو بلندی ملی، کس طرح سورج کو ٹھنڈک ملی. تو دل میں سوال آتا ہے ان چیزوں کے تذکرہ کرنے سے آدمی کی سیرت میں کون سا نکھار آتا ہے؟ بادی نظر میں یہ سوچ صاحب لگتی ہے، یہ رائے مناسب لگتی ہے، یہ سوال مناسب لگتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر عمل کا محرک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی. ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوتا ہے، یا لالچ ہوتا ہے، یا شوق ہوتا ہے، یا خوف ہوتا ہے. تو اللہ اپنے محبوب کے اس اطاعت والے عمل کو پسند کرتے ہیں جس عمل کے کرنے والے کا محرک محبت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مجبوری کی وجہ سے کیا گیا، وہ تو منافق بھی نماز پڑھتے تھے، پہلی صفوں میں نماز پڑھتے تھے، غزوات میں جاتے تھے، آپ کی مجالس میں شریک ہوتے تھے، لیکن ان کا کوئی عمل اٹیسٹ ہو کر ویریفائی ہو کر آسمانوں کی طرف کیوں نہ گیا؟ اس لیے کہ ان کے اعمال کا محرک لالچ تھا، محبت رسول نہیں تھی. پہلے ولادت باسعادت کے معجزات کا تذکرہ انسان کے دل میں رسول رحمت کی محبت کے غنچوں کو گلاب بنا دیتا ہے. اس لیے بڑا ضروری ہے پہلی ولادت کے تذکرے کرنا. اگر یہ تذکرے نہ کیے گئے تو محبت کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے. جمالیاتی پہلو تعلیماتی پہلو سے پہلے آتا ہے. اس لیے امام کائنات کی پہلی ولادت کے تذکرے بھی ضروری ہیں. لیکن جب محبت پیدا ہو جائے تو محبت کو اگر اطاعت نہ ملے تو محبت عقیدت میں بدلتی ہے، عقیدت عقائد نکل جاتی ہے. محبت کا مزاج ہے. محبت کو اگر لائن آف ایکشن نہ دے، محبت کو اگر اسوہ نہ دے، محبت کو اگر طریقہ نہ دے، تو محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کناروں کو پسند نہیں کرتا، جو بیریئر کو پسند نہیں کرتا، جو حدود کا قائل نہیں ہوتا، جو راستے میں رکاوٹ برداشت نہیں کرتا. محبت ہر دیوار کو پھلانگنا ضروری سمجھتا ہے. اگر پہلی ولادت باسعادت کے طفیل پیدا ہونے والی محبت مصطفیٰ کو اگر اسوہ مصطفیٰ نہ ملے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ محبت عقیدت میں بدلتی ہے، عقیدت عقائد کو نگل جاتی ہے. اور پھر وہی ہوتا ہے جو وہ سندھ کے بوڑھے شاعر نے کہا تھا، کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا. جو جمال روئے حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے دروبام کو تو سجا دیا. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا. یہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو جمال روئے حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے یہ تب ہوتی ہے جب ولادت اول کے دل نواز محبت پرور روح ساز تذکرے تو کیے جائیں، لیکن جس ذات سے محبت ہوئی ہے اس ذات کی تعلیمات نہ بتائی جائیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی ولادت کے بعد دوسری ولادت شروع ہو جاتی ہے. لوگ جس آنکھ سے محبت کرتی ہو وہ یہاں جھک جاتی ہے، جس پیشانی سے محبت کرتے ہو وہ پیشانی یہاں جھکی ہوئی ہے، جن کانوں سے محبت کرتے ہو وہ یہ نہیں سنا کرتے، جن ہاتھوں کو بوسہ دینے کی خواہش رکھتے ہو وہ ہاتھوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا. تو دوسری ولادت باسعادت محبت کو ایک راستہ دیتی ہے. کچھ اسوہ حسنہ پہ عمل کر بھی تو اے دل، یہ فرض محبت ہے اسے بھی تو ادا کر. اور اگر دوسری ولادت کے تذکرے ہوں پہلی کے نہ ہوں تو آدمی عمل تو کرتا ہے، لیکن کہنا تو قیدی بھی مانتا ہے والڈن کا، کہنا تو نوکر بھی مانتا ہے مالک کا، لیکن ان کی اطاعت میں کوئی محبت تو نہیں ہوتی. والڈن جب قیدی کو حکم دیتا ہے تو اس کے کانوں میں نیاگرا فال کے
دل نواز نغمے تو نہیں گونجتے. جب مالک حکم دیتا ہے نوکر کو تو وہ حکم اس کے کان میں باد نسیم کے جھونکے تو نہیں لگتے, کرتا ہے, اندر کوفت ہوتی ہے. تو اگر پہلی ولادت باسعادت کے معجزات کے تذکرے نہ ہوں تو آدمی تعلیمات مصطفیٰ پہ عمل تو کرتا ہے لیکن محبت نہیں ہوتی, لہذا وہ ان تعلیمات سے حظ نہیں لے سکتا. لیکن اب کوئی بات تو تھی نا کہ شیخین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہما جایا کرتے تھے ام ایمن کے پاس اور کہتے تھے ماں جی ہمیں مہربانی کرو, جب ابوا کے مقام پر سیدہ آمنہ کا انتقال ہو گیا, ان کی تدفین ہوئی, پھر خاکستری رنگ کے اونٹ کے اوپر تو ہمارے 6 سالہ محبوب کو بٹھا کے ابوا سے مکہ لائی تھی, تو راستے کے تذکرے تو سنا, ہمارا ایمان بڑھ جائے. آخر کوئی بات تو تھی نا کہ ابو بکر اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے نبوت کے بچپن کے تذکرے سن رہے. اچھا آپ اندازہ کریں جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائیں ان کے تذکرے اگر ایمان بڑھاتے ہیں تو جو ذات منسوب ہو کر ان چیزوں کے اندر تذکرے ایمان بڑھا دیتے ہیں تو خود اس ذات کے تذکرے ایمان کو کتنا بڑھائیں گے. آپ کا خچر مبارک, آپ کا دراز گوش, آپ کے گھوڑے, آپ کا اسلحہ, آپ کے ازواج, آپ کے صحابہ, آپ جب ان کے تذکرے کرنے سے ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے تو جس ذات پاک کی وجہ سے یہ ایمان ساز بن گئے, جب اس کے تذکرے کیے جائیں گے تو ایمان کا کیا عالم ہوگا. آخر کوئی بات تو ہے کہ قرآن مجید ایسی باتوں کو کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے محبوب مکہ بے شمار نسبتیں رکھتا ہے, اس میں نبی بھی دفن ہے, اس میں 1,24,000 نبی تشریف بھی لائے, یہ عرض قرآن بھی ہے, مکہ میں سینکڑوں دفعہ جبریل بھی اترا, مکہ میں حرم بھی ہے, مکہ میں مقام ابراہیم بھی ہے, مکہ میں صفا مروہ بھی ہے, ہاجرہ کی یادیں بھی ہیں, زمزم بھی ہے. میرے محبوب ساری نسبتیں اپنی جگہ, لیکن ہم تو قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ آپ مکہ میں رہتے ہیں. اب یہ پہلو کیا پیدا کرتا ہے, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. ساری نسبتیں مکہ کے احساس بڑی عجیب ہیں, بڑی عظیم ہیں, لیکن ہماری قسم اٹھانے کا سبب میرے محبوب یہ ہے کہ اس کی گلیوں میں آپ محو خرام ہوتے ہیں, تو ہم تو قسم آپ کی وجہ سے اٹھاتے ہیں, باقی نسبتیں اپنی جگہ رہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, میرے محبوب آپ تمہاری آنکھوں میں بستے ہیں. یہ کیا انداز دیتا ہے. مدینہ منورہ ہجرت کر کے 16 مہینے یا 17 مہینے کے بعد ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ کے جی میں آیا کہ ابھی تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے, ابا ابراہیم کے بیت اللہ کی طرف اجازت نہیں ہے. تو دوسری رکعت کے اتحیات میں بیٹھے ہیں, ظہر کی تیسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے. جی میں آیا کہ پتہ نہیں اللہ کب ابا ابراہیم کے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دیں گے. یہ خواہش قلب اطہر میں پیدا ہوئی اور اپنی پیاسی نگاہیں یوں اٹھائیں, اور اسی وقت وہی ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء. میرے محبوب ہم نے آپ کی مست آنکھوں کو دیکھ لیا ہے, وہ خواہشیں پیدا کر رہی ہیں. یہ انداز کیا پیدا کرتا ہے, آپ سوچیں ذرا. والضحى واللیل اذا سجى, میرے محبوب آپ کے چہرہ مبارک کی قسم, آپ کی زلفوں کی قسم, ما ودعك ربك وما قلى, نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا, نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا. تو یہ چہرے کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے, اور زلفوں کی قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. دراصل یہ نبوت کے جمالیاتی پہلو کی طرف اشارے ہیں کہ کل کلام کو یہ نہ کہے کہ جی ان باتوں سے کیا فائدہ ہے, اس کی بجائے بہتر ہے حقوق زوجین بیان کرو, تربیت اولاد بیان کرو, عقائد کی باتیں کرو, عبادات کی باتیں کرو, معاملات کی باتیں کرو. عین ممکن ہے عقل عیار یہ انجیکٹ کرے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک نبوت کی محبت دل میں نہیں آئے گی کوئی عمل آسمان کی طرف رخ نہیں کر سکتا. ہر عمل آسمان کی بارگاہ میں نہیں جاتا, وہ عمل جاتا ہے جس کی بنیاد محبت ہو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو ہمارے محبوب میلاد میں آخر ہیں اور ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تخلیق میں اول ہیں. اس لیے آج ہمارے گفتگو کا چوتھا جمعہ ہے جو ہم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کر رہے ہیں. اس سے گزشتہ 3 جمعوں میں نے کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی ولادت باسعادت سے قبل, ولادت باسعادت کے بعد,
معجزات کی بات کی تھی. گزشتہ جمعہ گفتگو کا سلسلہ یہاں منقطع ہوا تھا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو کمرے میں نور ہوا، فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے ترازو گاڑا. ترازو کے بعد ہماری گفتگو منقطع ہوئی تھی. اس سے پہلے کچھ باتیں ہوئی تھیں، وہ سابقہ کیسٹ میں آپ چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی. اصل اس کے تسلسل میں سنیں گے تو ایک ردم بنتا ہے، اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. تو فرشتے اترے نورانی چہروں والے، انہوں نے آ کے ترازو گاڑا. آپ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کی گود میں ہیں، تو ایک نے کہا یہ ہیں، دوسرے نے کہا یہی ہیں. انہوں نے کہا ان کو اٹھا کے ترازو کے دائیں پردے میں رکھو، اور ترازو کے دونوں پردے اتنے بڑے، حضرت میمن کہتی ہے تا حد نظر وہ ایک ایک پردہ پھیلا ہوا تھا، وسعت آشنا تھا. میری نگاہیں مسلسل تعاقب کے باوجود بھی ان ترازو کے کناروں تک نہ پہنچ سکی، تو آپ علیہ السلام کو احتیاط سے اٹھایا گیا اور ترازو کے دائیں طرف رکھا گیا. جب یہ رکھا تو دوسرے نے کہا ایک آدمی جو لحیم ہو، جسیم ہو، موٹا تازہ ہو، گوشت کا پہاڑ ہو، وزنی ہو، اس کو اٹھاؤ اور ترازو کے بائیں طرف رکھو. جب ایسا موٹا تازہ ہٹا کٹا صحت مند گوشت کا پہاڑ آدمی لا کے رکھا گیا، یوں ترازو کو اٹھایا تو وہ وزن جو موٹے صحت مند آدمی کا تھا وہ ترازو کا پہلو ہلکا ہو گیا، اور آپ علیہ السلام جو ابھی جنم مبارک لے چکے ہیں، آپ کے ترازو کا پہلو اور پلڑا جھک گیا. اس نے کہا 10 رکھو، وزن کیا، پھر جھک گیا، 100 رکھو، 1000 رکھو، بڑھتا گیا. پھر اس نے کہا 7 زمینیں اور زمینوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ اٹھا کے بائیں طرف رکھو. رکھا، پھر وزن اٹھ گیا. پھر اس نے کہا زمین آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے وہ رکھو. وہ رکھا گیا تو وزن پھر بڑھ گیا. پھر اس نے کہا 7 آسمان کو رکھ دو. وہ رکھا تو وزن پھر بڑھ گیا. پھر اس نے کہا جنت جہنم کو رکھ دو. وہ رکھا تو پھر وزن بڑھ گیا. اس نے کہا اولین آخرین، جو پردہ غیب میں جا چکے، فوت ہو چکے، اور جو ابھی پردہ غیب میں ہیں ان کو بھی لاؤ، گزرنے والوں کو بھی لاؤ، آنے والوں کو بھی لاؤ، اٹھا کے رکھو بائیں حصے میں. یہ پروسیس کیا گیا تو وزن پھر آپ کا بڑھ گیا. پھر اس نے کہا اللہ کا عرش رکھ دو، لوح محفوظ رکھ دو. وہ رکھا گیا تو وزن پھر آپ کا بڑھ گیا. تو پھر اس نے کہا کہ یہ ذات پاک کتنی وزنی ہے. تو آخر پہ یہ کہا گیا اللہ کے علاوہ اللہ کی پیدا کردہ جتنی مخلوقات ہیں اس کو اٹھا کے ترازو کے بائیں حصے میں رکھ دو، اور امام کائنات کو حسب معمول دائیں حصے میں رہنے دو. تو جمیع کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، زندہ، مردہ، خشک، تر، بحر، بر، مذکر، مؤنث، مضر، مفید، مرئی، غیر مرئی، اور زیر زمین، بلائے زمین، زیر آسمان، بلائے آسمان، نور، نار، آگ، ہوا، مٹی، پانی، الغرض پوری کائنات جو اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا اس کو رکھا گیا ترازو کے بائیں طرف، اور دائیں طرف امام کائنات تھے. پھر اٹھایا تو وزن پھر بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ گیا. اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ذات پاک پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے نزدیک وزنی ہے. ہمیں تو بھائیو ہماری تو خوش نصیبی پہ آدمی قسم اٹھائے بیت اللہ میں تو وہ سچا ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. رائج سکہ بند نظریات پہ اپنے آپ کو نہ پرکھو. 16واں گریڈ، 18واں گریڈ، کرنل، جرنل، فلاں فلاں، ان رائج سکہ وقت نسبتوں پہ اپنے آپ کو نہ پرکھو. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہماری رفت، ہماری طاقت، ہماری وقت، ہماری بڑائی، ہمارا عروج، وہ جتنا ہم امام کائنات کے پیچھے چلیں گے اللہ میں اتنا ہی بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے گا. تو بالآخر اس نے کہا کہ اب اس نے کہا اس ذات پاک کو اٹھا کے پھر رکھو اپنی والدہ ماجدہ کی گود میں، اور اس ذات پاک کے وجود اقدس سے نکلنے والا کوئی ایک عمل، جس طرح چیزوں سے پروڈکٹ بنتی ہے نا، فلاں مشین سے یہ بنا، فلاں سے یہ بنا، تو مختلف مشینوں کی پروڈکٹ ہوتی ہیں. آپ کے نورانی وجود سے نکلنے والے نورانی اعمال کو سنت کہتے ہیں، سنت مبارک. تو اس نے کہا آپ کے نورانی وجود سے نکلنے والے ایک نورانی عمل کو اٹھا کے رکھو دائیں طرف، اور جمیع کائنات کو رکھو بائیں طرف. اے سچ بایاں حصہ پوری کائنات سے بھرا پڑا ہے، اور آپ کے وجود مبارکہ سے ایک سنت کو اٹھا کے رکھا گیا دائیں طرف. اٹھایا تو ایک سنت پوری کائنات سے وزنی ہوگی. جس طرح ایک بچے کو 1 کروڑ کے چیک کا نہیں پتا، ٹافیوں کے پیکٹ کا پتہ ہے، سو ہمیں دنیا کی ٹافیوں کا پتہ ہے.
سنت کے 1 کروڑ کے چیک کا نہیں پتا کہ ایک سنت میں کتنی طاقت ہے، ہمیں نہیں اندازہ. وہ نابالغ ہے، اس کو نہیں پتا کہ 1 خرب کا 1 ارب کا چیک کیا وقت رکھتا ہے. وہ ٹافی کی زہری لذت ظاہری ذائقہ اس پہ مر گیا اور 1 خرب کا چیک اس نے پھینک دیا. باپ انگلیاں کاٹتا ہے، بیٹا تو نے کتنا نقصان کر دیا، کاش یہ نہ کرتا. وہ کہتا ابو اس میں جو ذائقہ ہے وہ بے ذائقہ کاغذ میں تو نہیں ہے. کہنے کے بچہ تمہیں نہیں اندازہ اس بے ذائقہ کاغذ کے اندر کتنے ذائقوں کے جہان چھپے ہوئے ہیں. جس طرح وہ جسمانی اعتبار سے نابالغ بچہ 1 خرب کے چیک کو نہیں جانتا، ٹافی کے پیکٹ کو جانتا ہے، اسی طرح روحانی اعتبار سے نابالغ بچہ دنیا کی ٹافی کے پیکٹ کو جانتا ہے، نبوت کے وجود سے نکلنے والے روحانی خربوں کے چیک کو نہیں جانتا. امام غزالی نے لکھا ہے ایک چرواہا جنگل سے آ رہا تھا، لکڑیاں لاد کے گدھے کے اوپر. اس کو پہاڑ کے دامن میں کوئی 10-12 رنگوں کے پتھر مل گئے. رنگ اتنے شوق سے اسے پسند ہے، اس نے اٹھا کر ایک تھیلی میں ڈال کر گدھے کے گلے میں باندھ دیا. ذہن میں یہ تھا کہ بچوں کو دوں گا، بچے شوق رنگوں سے بہل جاتے ہیں. راستے میں ایک بستی سے گزرا تو اس نے بستی کے کتے اجنبی لوگوں کو مارنے کاٹنے کے لیے جیسے آتے ہیں وہ بڑے، تو اس نے کہا چلو پتھر کام آ گئے. اس نے تھیلی کھولی اور ایک ایک پتھر کتوں کو مارنا شروع کر دیا. کتے بھاگ گئے اور ایک پتھر ہاتھ میں رہ گیا. اب یہ پتھر کو اچھالتا ہوا بستی سے نکلا تو سامنے ایک آدمی ہے. اس نے آ کے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا پتھر. اس نے کہا دکھاؤ. دیکھا. اس نے کہا میں جوہری ہوں اور 1 صدی کے بعد پہاڑوں کی محنت کے بعد ایک گلدستہ نکلتا ہے ہیروں کا، اور یہ جہاں نکلتا ہے ایک نہیں نکلتا، یہ تو پورا گلدستہ ہوتا ہے، 10-12 ہوتے ہیں، باقی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کیا فائدہ؟ اس نے کہا اس کی تلاش میں تو جوگی عمر گزار دیتے ہیں، بادشاہوں کے سروں کی عظمت ہوتی ہے اس سے. اگر تو میرے ساتھ چل میں بادشاہ کو دوں گا، لکڑیاں اتار کے سونے جواہرات اور چاندی اور اشرفیاں بھر لینا. اس نے مذاق میں کہا میں نے لکڑیاں جا کے بیچنی ہے، دیر ہو رہی ہے، اگر اس ایک پتھر سے یوں کچھ ملتا ہے تو جا کے تو لے لے. تو جوہری نے کہا یہ واقف نہیں ہے. اس نے ہاتھ پکڑا، بادشاہ کے پاس لے گیا. اس نے کہا یہ وہ ہے جس کی تلاش میں جوگی عمریں گزار دیتے ہیں، تو تم اس سے لو اور اس کی لکڑیاں اتارو، اس کو بھر کے دو اور اس کو پیار سے پوچھو باقی کہاں گیا. وہ جو ایک جم گھٹا تھا، ایک جھرمٹ تھا، باقی کہاں گیا. تو اس نے جب عملاً لکڑیوں کو اتارا اور اس کی جگہ عملاً وہ رکھے تو پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا. تو اس جوہری نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس جیسے کتنے ہیرے تو میں کتوں کو مار کے آ گیا. امام صاحب کہتے ہیں قیامت والے دن ایک سنت کے ہیرے کی وجہ سے جنت میں جو کچھ ملے گا، یوم یعض ظالم علی یدہ، اس دن لوگ ہاتھ کاٹ کے کہیں گے ایسے کتنے ہیرے میں کتوں کو مار کے آ گیا. اس وقت اس کو اندازہ ہوگا کہ ایک سنت کتنی ویلیوبل چیز تھی. تو پوری کائنات کو بتایا گیا کہ یہ ذات پاک ہے، اس کے وجود اقدس سے نکلنے والے ایک ایک عمل کو سنبھالنا. بیوی بچے ہنسے یا روئیں، ماں باپ راضی یا ناراض، دوست احباب ملیں یا جدا ہوں، ضرورتیں پوری ہوں یا ٹوٹیں، دل چاہے یا نہ چاہے، تخت ملے یا تختہ، عزت ملے یا ذلت، موت ملے یا حیات، پستی ملے یا بلندی، نفع ملے یا نقصان، شہرت ملے یا گمنامی، جو توڑنا پڑے توڑیں، جو چھوڑنا پڑے چھوڑیں. نبوت کی سنت کو کسی چیز سے مت چھوڑیں. آدمی ہاتھوں کو کاٹ کے کہے گا او ہو جس ذات پاک کا ایک عمل اتنا رفت آشنا تھا، اتنا عروج آمیز تھا، اگر میں زندگی کے باقی سنتوں کو اپنا لیتا میرا کیا کچھ بنتا ہے. اور اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے. تو فرشتوں نے کہا کہ جس ذات پاک کو یہ ذات پاک جن کو ملے گی وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے اور کتنے مقدر کے سکندر ہوں گے جن کو یہ سراپا وجود ملے گا اور اس وجود سے نکلنے والی ایک ایک سنت کو روح کے ذریعے چوسیں گے. آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس وہ ایک ایک سنت موجود ہے، اور ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم بڑی بے دھیانی سے، بڑی بے نیازی سے ان سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں، اور شاید 5 روپے کے گم ہو جانے پر ہلکی سی جو ایک آہٹ یا ایک طبیعت میں بے قراری آتی ہے، سنت کے کھو جانے پر اتنی بھی روح کے اندر بے قراری نہیں آتی. یہ بہت بڑا ایک نظریاتی خلا آیا. رقبوں کا سکڑنا، پھیلنا، علاقوں کا سقوط کرنا، بڑھ جانا، یہ کوئی بات نہیں. مسلمان کا سنت کی زندگی سے پھر جانا یہ بہت بڑا بحران ہے. پھر اس وقت فرشتے دوبارہ چلے گئے اور پھر دوبارہ ہے، اور انہوں نے کہا ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ زمین میں جتنی عزت ہے
جتنا سکون ہے، جتنی سرداری ہے وہ زمین سے لے آؤ۔ تو فرشتے پوری کائنات میں گھوم گئے، جہاں عزت تھی، جہاں سکون تھا، جہاں سرداری تھی، وہ چھین کے نچوڑ کے چوتھے آسمان پہ لے گئے۔ پوری کائنات میں عزت جہاں پڑی ہے، سکون جہاں پڑا ہے، سرداری کا چھینٹ ذرہ جہاں پڑا ہے، فرشتوں نے سمندروں کی گہرائیوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پر، صحراؤں کے سینوں پر اور ہر جگہ پر گھومے، عزت نکالی، سکون نکالا، سرداری نکالی اور لے کے چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ اللہ نے کہا اس کمرے کے اندر کائنات کی ساری عزت رکھ دو، سکون رکھ دو، سرداری رکھ دو، سچا سکون، دائمی عزت، عبدالآباد کی سرداری، وہ سرداری نہیں جو اب ہو اور ریٹائرمنٹ کے بعد ختم ہو جائے، وہ عزت نہیں، ایسی عزت جو زوال نہ آشنا ہو، یہاں بھی ملے، نظر پہ ملے، قبر میں ملے، پلسرات ملے اور اس کا کوئی حد نہ ہو، وہ عزت اور وہ سرداری جس کا تاج کبھی چھنے نہ، اور وہ سکون جو کسی حالت میں آدمی سے غائب نہ ہو، وہ سارا لے کر آسمان کو پہنچے اور جا کے اس کمرے میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ اور جا کے پتہ کرو کہیں اگر سکون کا ذرہ ملے، عزت کی چھینٹ ملے، سرداری کا قطرہ ملے تو نچوڑ کے لے آؤ۔ فرشتے پھر بھاگے اور پورے پتھروں کو کھنگالا، قطروں کو کھنگالا، بادلوں کو کھنگالا، پہاڑوں کو ٹٹولا، سینہ صحراؤں کو چیرا، ایک ایک چیز کو محلات کیا، کٹیا کیا، جنگل کیا، منگل کیا، لے کے بالآخر کا یا اللہ کائنات میں عزت کوئی نہیں، کائنات میں سکون کوئی نہیں، کائنات میں سرداری کوئی نہیں، ہم نے نچوڑ لیا ہے، ہم نے سک کر لیا ہے۔ اور اس کمرے میں اللہ نے کہا اس کو مکفل کر دو، مکفل کر دیا۔ اللہ نے کہا اس کمرے کا کوئی روزن، کوئی کھڑکی، کوئی دیوار، کوئی نقب لگانے کی صورت ہے؟ فرشتوں نے کہا کوئی نہیں۔ کہا بنی نوع انسان یہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ کہا سمپلی امپاسبل، یہ ناممکنات میں ہے کہ یہاں پہنچ سکیں۔ اللہ نے کہا پھر بتاؤ زمین پہ عزت کوئی نہیں، زمین پہ سکون کوئی نہیں، زمین پہ سرداری کوئی نہیں، اور وہ سارے کا سارا تم نے نچوڑ کر یہاں ڈال دیا، اب کیا ہو؟ اللہ نے کہا جس کمرے کے اندر عزت پڑی ہے دائمی، جو جنت تک دور نہ ہو، سکون پڑا ہے عبدالآباد کا جو کبھی دائیں بائیں غائب نہ ہو، اور سرداری پڑی ہے ہمیشہ کی، اس کمرے کی چابیاں لو اور مکہ مکرمہ میں جاؤ اور بیت البیضاء کمرے کے اندر پہنچو، اور وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو چکے ہیں، ان کے بائیں پاؤں مبارک کے تلوے کے نیچے یہ تینوں چابیاں رکھ کر دنیا کے انسانوں کو آواز لگا دو، لوگوں اگر عزت لینی ہے، سرداری لینی ہے، سکون لینا ہے تو اس ذات پاک کے قدموں کے نیچے سے ملے گا۔ اس کے علاوہ باقی سارا نقص ہے، فریب نظر ہے۔ آج ہم اسباب عزت کو عزت سمجھتے ہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے۔ اسباب سکون کو سکون سمجھتے ہیں، یہ بڑا دھوکہ ہے۔ بڑی کوٹھی، بڑی گاڑی، بڑی سہولیات، ہم سمجھتے ہیں گویا سکون بھی اس کی خانہ زاد لونڈی ہے، حالانکہ سکون ایک یکسر الگ چیز ہے، اسباب سکون یکسر ایک الگ چیز ہے۔ سکون ایک آسمان کی پروڈکٹ ہے۔ اسباب سکون تو یورپ میں بھی بن سکتے ہیں، ایشیا میں بھی بن سکتے ہیں، لہذا اسباب سکون کے ساتھ سکون کو جوڑ دینا اس دور کا بہت بڑا فکری دھوکہ ہے۔ اس لیے ہم ان لوگوں کے سامنے بچتے چلے جاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں جن کے پاس اسباب سکون ہوتے ہیں، حالانکہ اسباب سکون اور سکون یکسر ایک الگ چیزیں ہیں۔ سکون اللہ کے آسمان کا خزانہ ہے اور یہ اس کو ملے گا جو نبوت کے قدموں کے پیچھے اپنی زندگی گزار کے آئے گا۔ چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردہ کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ آج ایک بہت بڑا دھوکہ جو ویسٹ نے دیا ہے مسلسل پروپیگیٹ کر کے، وہ کہتا ہے میری چیزیں جس کے پاس ہیں اس کے پاس سکون ہے، میری کار جس کے پاس ہے، میرا کارپیٹ جس کے پاس ہے، میری قالین جس کے پاس ہے، میرا اے سی جس کے پاس ہے، میری نیشنلٹی جس کے پاس ہے، میری کرنسی جس کے پاس ہے، میرے ملک کی ڈگریاں جس کے پاس ہیں، گویا اس کے پاس سکون ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عالمگیر ہم رنگ زمین جال ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی نبوت کے قدمین شریفین میں جتنا جھکتا چلا جائے گا، قدرت اس کے دل میں عزت دے گی، لوگوں کے دلوں میں اس کا سرداری دے گی اور عبدالآباد کا عزت آشنا کرتی چلی جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار کہا ہے فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع کے لغوی معنی ہوتے ہیں بھیڑ کے پیچھے لے لے کر چلنا۔ جانوروں میں جو جانور بلائنڈلی اوبے کرتا ہے اپنے ماں باپ کو وہ لیلا ہوتا ہے، یہ بھیڑ کا بچہ۔ ہر بچہ ماں کی مانتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو جانور کا بچہ اپنے ماں باپ کے پیچھے چلتا، اس لیے ہمارے یہاں بھیڑ چال کا ایک محاورہ بھی مشہور ہے۔ سب سے زیادہ اندھا دھند جو ماں کے نقش قدم پہ چلتا ہے وہ لیلا ہوتا ہے۔
ماں تیز چلے وہ تیز چلتا ہے، ماں دائیں مڑے وہ دائیں مڑتا ہے، ماں بائیں مڑے وہ بائیں مڑتا ہے۔ ماں کے ساتھ چلنا ہے، اس کو کوئی نہیں ہے کہ آگے کھائی آ رہی ہے، آگے گڑھا آ رہا ہے، آگے تالاب آ رہا ہے، مجھے بھوک ہے، یہاں چار ہے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، راستے کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں، اس نے ماں کے ہر حال پیچھے چلنا ہے۔ اس لیے ایک لطیفہ بنوانا کہ ایک استاد نے شاگرد سے پوچھا، کمرے میں 20 بھیڑیں تھیں، 5 نکل گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ شاگرد نے کہا کوئی بھی نہیں۔ استاد نے کہا آپ کو ریاضی کا نہیں پتا؟ اس نے کہا آپ کو استاد شاید بھیڑوں کا نہیں پتا، آپ نے تو 5 نکالی ہیں، ایک 80 نکال دو 19 نکل جائیں گی، آپ تو خیر سے 5 نکال کے بیٹھے ہیں۔ کہا استاد محترم محسوس نہ کرنا، مجھے ریاضی نہیں آتی، آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتا۔ 5 بھیڑیں نکلیں اور باقی 15 بھیڑیں کھڑی رہیں، یہ تو بھیڑوں کی نفسیات کے خلاف ہے۔ تو عرب بھیڑ چال کو جانتے تھے، اس لیے قرآن نے انہی کی تشبیہ کو مستعار لیا، فتبعونی، تم نے دیکھا تمہارے لیلے تمہاری بھیڑوں کے پیچھے کس طرح چلتے ہیں؟ کبھی اس نے ماں کے قدم کے علاوہ دائیں بائیں سوچا؟ ماں کی رائے، ماں کی سوچ کے علاوہ اس نے کوئی سوچ سوچی ہے؟ کبھی نہیں۔ تو قرآن نے کہا فتبعونی، زندگی کے طویل راستوں میں میرے محبوب کے پیچھے یوں چلنا جس طرح بھیڑ کے پیچھے لیلا چلا کرتا ہے۔ عزت اور کامیابی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے اور دنیا میں بھی سکون تمہاری خانہ زاد لونڈی ہوگی۔ تو بھائیو، آج کی سب سے بڑی المناکی یہ ہے کہ ہم امام کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع سے محروم ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہماری حیثیت جمپنگ پیڈ کی ہے، بلیک بورڈ کی سی ہے۔ بلیک بورڈ کی ذاتی تحریر کوئی نہیں ہوتی۔ ریاضی والا آ کے اپنے لکھتا ہے، اردو والا آ کے اپنے لکھتا ہے، بایو والا آ کے اپنے لکھتا ہے، کیمسٹری والا آ کے اپنے لکھتا ہے، فزکس والا اپنے لکھتا ہے، ڈرائنگ والا اپنے لکھتا ہے۔ بلیک بورڈ کی اپنی تحریر کوئی نہیں ہوتی، جو آتا ہے لکھتا چلا جاتا ہے۔ جب نبوت کی زندگی سے محروم ہوتے ہیں، دنیا بھر کا جو فیشن آتا ہے ہم بلیک بورڈ کی طرح اپنے وجود کو حاضر کرتے چلے جاتے ہیں۔ لمبا قمیض آیا، چھوٹا قمیض آیا، تنگ قمیض آیا، کھلا قمیض آیا، لمبے بال آ گئے، چھوٹے بال آ گئے، تو ہماری حیثیت زیادہ سے زیادہ ایک جمپنگ پیڈ اور بلیک بورڈ کی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ نبوت ہمیں ایک پتھر پہ چھوڑ کے گئی کہ ایسا نہ کرنا۔ تو ولادت باسعادت کے دل نواز تذکروں کا آخری آج میسج یہ ہے کہ ہم امام کائنات کی زندگی کو اپنائیں، آہستہ آہستہ اپنائیں۔ آپ دیکھیں کہ سکون اندر آتا چلا جائے گا، آپ محسوس کریں گے یہ خوشگوار تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کڑک کی دھوپ جب ٹمپریچر 50+ ہو جاتا ہے اور پرندے بھی گھونسلوں کے اندر زبان نکال لیتے ہیں اور جانور بھی ہانپ جاتے ہیں اور پتے بھی ابل اٹھتے ہیں اور تارکل زمین پہ روڈ پہ پھیل جاتی ہے، اس تپتی کڑکتی دھوپ کے اندر لوگ پریشان کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ کر آرام سے ایزی ہو کے بیٹھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں بند گاڑی میں اتنا سکون سے کیوں بیٹھا ہے؟ آپ وہ کہنے والے کہتے ہیں اس کی گاڑی کے اندر ایک اے سی چل رہا ہے جس نے باہر کے ماحول سے اس کو ہٹا کر ایک اندر کا ٹمپریچر قائم کر رکھا ہے، لہذا باہر قیامت کی گرمی ہے، اندر ایک معتدل ماحول ہے۔ جو آدمی پاکیزہ زندگی پہ چلتا ہے، باہر قیامتیں گزر رہی ہوتی ہیں، اس کے اندر نبوت کا اے سی چل رہا ہوتا ہے۔ لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں پریشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر جاپان کا بنا ہوا اے سی مادی ٹمپریچر کو مینٹین کر کے آدمی کو سکون دے سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات پاک جس کے لیے کائنات کو تخلیق کیا گیا، اس ذات پاک کے وجود اقدس سے نکلنے والی سنت آدمی کے اندر سکون نہ بھر سکے؟ آج جو ٹینشن ہے، جو ڈپریشن ہے، بلکہ جو وائبریشن ہے، جو کچہری اور مقدموں کا عام ہونا ہے، جو آپس میں تناؤ ہے، جو گھر گھر تندور بن چکا ہے، اور جو جگہ جگہ پہ تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، قومیت پر، وطنیت پر، علاقائیت پر، لسانیت پر، خودکشی عام ہو رہی ہے، ڈائیورس عام ہو رہے ہیں، خلا عام ہو رہی ہے، ہر زبان شکوہ شکایت سے بھری پڑی ہے۔ قسم زمین آسمان کے خالق کی، اس کا علاج مادی وسائل کی کثرت یا قلت سے نہیں ہے، اس کا علاج امام کائنات کی پاکیزہ زندگی کے اندر چھپا پڑا ہے۔ اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگلا جمعہ ہمارا اس حوالے سے ہوگا کہ پوری کائنات کو حقوق و فرائض کی فہرست دینے والا اور جہنم کو جنت بنانے والا اور خزاؤں کو بہاروں میں بدلنے والا رسول رحمت، اس ذات کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ آج ہر آدمی حقوق کا رونر ہوتا ہے، مزدوروں کے حقوق، کلرکوں کے حقوق، پروفیسروں کے حقوق، ڈاکٹروں کے حقوق،
لیکن جس ذات نے حقوق کا یہ چارٹ فراہم کیا اس کے بھی کچھ حقوق ہیں یا نہیں؟ اگر وہ حقوق سلامت ہیں، سارے حقوق سلامت ہیں، اور اگر اس حقوق کے اوپر ہلکی سی تراش خراش آ گئی تو کسی کو حق نہیں مل سکیں گے۔ اگلے جمعہ اس حوالے سے انتہائی اہم ہوگا، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے۔ پھر ہم اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں گے کوئی حقوق پامال تو نہیں ہو رہا۔ اگر ان حقوق پہ ضرب لگ گئی دنیا کا کوئی حقوق قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج خوشی ہوئی، 12:30 سے پہلے میں نے دیکھا دوست آ کے تلاوت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ باقی حضرات سے بھی گزارش ہے، ابن مسعود نے دیکھا فجر کی نماز سے پہلے کچھ لوگ مسجد نبوی میں آئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ کہ فلاں۔ کہ کس لیے آئے ہو؟ کہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے۔ ابن مسعود کہنے لگے یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کا شکر ہے، مساجد جمعہ کے حوالے سے جو ویران ہو چلی تھی، اللہ آپ لوگوں کو نظر بد سے بچائے۔ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ 12:30 بجے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی سجدے میں جھکا پڑا ہے۔ باقی حضرات سے بھی گزارش ہے، ہفتے کے بعد 45 منٹ اونلی ہوتے ہیں، 45 منٹ، اس کو آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔